یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح مرزائیوں نے نبوت کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے نبوت تشریعی، نمبر 2 نبوت غیر تشریعی، نمبر 3 نبوت ذلی، نمبر 4 نبوت بروزی۔ یہ ان قسمیں کی ہیں۔ نبوت تشریعی یعنی ایسا نبی جس پر مستقل شریعت آئے، جسے رسول کہتے ہیں۔ نبوت غیر تشریعی ایسا نبی کہ جس پر مستقل شریعت اور کتاب نہ آئے، گزشتہ پیغمبر کی شریعت کو لے کر چلے۔ نبوت غیر تشریعی جسے ہم نبی غیر رسول کہتے ہیں۔ نمبر 3 نبوت ذلی، اس پر وحی تو نہیں آئی، یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن نبی کا عکس اس پر اتنا بڑا ہے، نبی کی تابع داری اتنی زیادہ کی ہے کہ اس عکس کی وجہ سے مقام نبوت پر فائز ہو گیا ہے، الیاذ باللہ۔ نبوت بروزی، بروز کا معنی ہوتا ہے حلول۔ بروزی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور نکل کر دوسرے کے بندے بھی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی حلول ہو گیا ہے۔ تو مرزائی کہتے ہیں نبوت بروزی کا معنی یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، آپ کے جسم سے روح نکلی ہے اور نکل کر کئی سو سال بعد مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کی اور ملعون کے جسم کے اندر آپ کی روح آ گئی ہے۔ تو نبوت بروزی کا معنی کہ جسم تو مرزے کا ہے اور اندر روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الیاذ باللہ۔ نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ انہیں 4 قسمیں کی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی نبی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی اور نہ ہی بروزی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں ہر بیان میں یہ دہراتا ہوں اور یاد کراتا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کا یہ ترجمہ نہ کیا کریں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کیا کریں میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم کہتے ہیں آئیں گے۔ وہ نبی ہوں گے، جی نبی ہوں گے۔ تم تو کہتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے۔ اس کی مثال سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ لاہور میں اجلاس ہوتا ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور لاہور، یہ 5 گورنر جمع ہوتے ہیں۔ اب جو لاہور کا گورنر ہے یہ لاہور میں پنجاب کے گورنر کے اختیارات کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے جو 4 گورنر آئے ہیں وہ گورنر ہیں لیکن سندھ کے، گورنر ہیں بلوچستان کے، یہاں سرکاری مہمان کی حیثیت سے ہوں گے۔ گورنر ہونے کے باوجود گورنر والے اختیارات ان کے یہاں نہیں چلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل میں، جب امت محمدیہ میں آئیں گے تو نبوت تو بنی اسرائیل والی ہوگی لیکن یہاں ان کے نبی والے اختیار نہیں چلیں گے بلکہ امت والے اختیار چلیں گے۔ یہ ہے معنی کہ نبی ہوں گے اور امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو مرزائی کہتے ہیں وہ نبی بھی ہیں امتی بھی ہیں، جو ایک آدمی میں 2 حیثیتیں ہیں، ہمارا مرزا امتی بھی ہے نبی ہے، اس میں بھی دونوں حیثیتیں ہیں۔ تو آپ ترجمہ یہ کریں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ طلباء کو اشکال ہوتا ہے یہ پیدا آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، وہ میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم مبنی بر فتح ہے اور بعد یہ اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے اور بعدی تو مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع نہ ہونے کا معنی لفظاً مرفوع نہیں ہے، محلاً مرفوع ہے۔ بات مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ متعلق معذوف کے ہے۔ معذوف کیا ہے؟ ہم عام طور پہ کائن ثابت نکالتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا تھا یہی پڑھانا ہے، جیسے نکالتے تھے ویسے نکالنا ہے، نہ اس وقت کبھی بدلے تھے نہ اب ہم نے بدلنا ہے، ہمیشہ معذوف ہم نے ثابت نکالنا ہوتا ہے۔ اس پر اشکال پیدا ہوتے ہیں۔
جب ثابت کائن نکالیں گے تو ترجمہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اشکال آ گیا۔ ہم معصوف نکالتے ہیں مولود انا خاتم النبیین لا نبی مولود بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بھئی معصوف نکالنا ہے، ایک ہے معصوف وہ نکالو کہ جس پر اشکال ہے، یا وہ نکالو جس پر اشکال نہیں ہے۔ جو معصوف مولود نکال کے ترجمہ کرو میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عربی ترکیب بھی ٹھیک ہو جائے گی اور معنی قابل اشکال بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ثابت نکالیں گے عربی ترکیب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس معصوف کے نکالنے سے معنی قابل اشکال رہے گا۔ تو ترکیب معصوف ایسا نکالو ترکیب بھی ٹھیک رہے اور معنی پر بھی کوئی اشکال نہ رہے۔